اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان اللہ رب العزت کے ایک بہت ہی مقرب بندے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کے کچھ بندے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ نہ تو دنیا میں آنے کسی قسم کا کوئی غم یا فکر ہے اور نہ ہی آخرت کی سختیوں یا پریشانیوں سے وہ پریشان ہوں گے۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی اللہ رب العزت کے مقرب ترین ہستیوں میں سے ہیں۔ آپ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید ہیں اور حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے علوم سے نوازا تھا۔ ایک زمانے میں آپ شاہی پہلوان بھی رہے اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ اپنے وقت کے قاضی القضات مقرر کیے گئے۔ کسی شخص نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ کیا کبھی مرید کا درجہ مرشد سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ بے شک جس طرح جنید میرا مرید تو ہے لیکن مرتبے اور مقام میں مجھ سے زیادہ ہے۔ جب آپ حضرت سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو وہ چونکہ مکہ المکرمہ جا رہے تھے تو 7 سال کی عمر نے آپ نے ان کے ساتھ مکہ المکرمہ کا سفر کیا، وہاں پر کچھ قیام کیا اور واپسی پر بغداد میں آئینہ سازی کی دکان قائم کر لی اور ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ اسی دکان میں ادا کرتے رہے، اور کچھ عرصے بعد دکان کو خیرباد کہہ کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ 40 سال کے بعد آپ کو یہ خیال ہوا کہ اب میں معراج کمال تک پہنچ گیا ہوں، لیکن اس وقت بہت سے لوگوں نے خلیفہ وقت سے آپ کی شکایتیں بھی شروع کر دیں۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ جب تک ان کے خلاف جرم ثابت نہ ہو جائے ان کو کسی قسم کی میں سزا نہیں دے سکتا۔ پھر خلیفہ نے ایک وقت بغرض امتحان ایک حسین و جمیل کنیز کو لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے یہ ہدایت کر دی کہ ان کے سامنے پہنچ کر نقاب الٹ کر یہ کہنا کہ میں ایک امیر زادی ہوں، اگر آپ میرے ساتھ میری خواہش پوری کر دیں تو میں آپ کو دولت سے نواز دوں گی۔ اور اس واقعہ کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے اس کنیز کے ہمراہ ایک غلام کو بھی بھیج دیا گیا، اور جب اس کنیز نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق آپ کے سامنے اظہار مدعا کیا تو آپ نے سر جھکا کر ایسی سرد آہ کھینچی کہ کنیز نے وہاں ہی دم توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب غلام نے واپس آ کر خلیفہ سے واقعہ کی نوعیت بیان کی تو خلیفہ کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ خود کنیز کی محبت میں گرفتار تھا۔ اس نے ایک دن آپ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی کہ یہ بات آپ نے کیسے گوارا کر لی کہ ایسی محبوب ہستی کو دنیا سے رخصت کر دیا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین کی حیثیت سے تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم مومنین کے ساتھ مہربانی اور سے پیش آؤ، لیکن مہربانی کی بجائے تم نے میری 40 سالہ عبادت کو ملیا میٹ کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ یہ بھی منقول ہے کہ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ نے واعظ و تبلیغ کو اپنا شیوا بنا لیا، اور ایک مجمع میں ارشاد فرمایا کہ واعظ گوئی میں نے اپنے اختیار سے شروع نہیں کی بلکہ 30 ابدالین نے اصرار کیا تھا اور ان کے اصرار پر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور میں نے تقریباً 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں۔ یعنی لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے، تب اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔
آپ صائم الدہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن مہمان کی آمد پر روزہ نہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مسلمان بھائیوں کی موافقت بھی روزہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں دیکھا، اور ایک شخص نے کوئی فتویٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہیں تو دوسروں کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہوتا ہے، لیکن مجھے اپنی امت میں جنید پر اس سے بھی زیادہ فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آشوب چشم میں مبتلا ہوئے تو ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ لگنے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی اور سو گئے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہاری تکلیف ختم کر دی ہے۔ اور طبیب نے جب سوال کیا تو ایک ہی شب میں آنکھیں کیسے ٹھیک ہو گئیں، تو ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ در حقیقت مریض تو میں تھا اور آپ طبیب تھے، یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص کی تعلیم میں نے ایک حجام سے حاصل کی ہے، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ مکہ المکرمہ کے قیام کے دوران ایک حجام کسی دولت مند کی حجامت بنا رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کے لیے میری حجامت بھی بنا دو۔ اس نے فوراً اس دولت مند کی حجامت چھوڑ کر میرے بال کاٹنے شروع کیے، اور حجامت بنانے کے بعد ایک کاغذ کی پڑیا میرے ہاتھ میں دے دی جس میں کچھ ریزگاری لپٹی ہوئی تھی، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو اپنے خرچ میں لائیں۔ وہ پڑیا لے کر میں نے نیت کر لی کہ اب سب سے پہلے مجھے جو کچھ دستیاب ہوگا وہ میں اس حجام کی نظر کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص بصرہ سے اشرفیوں کی لبریز تھیلی میرے پاس لے آیا۔ وہ لے کر جب میں حجام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہاری خدمت صرف خدا کے لیے کی تھی، اور تم بے حیا بن کر مجھے تھیلی پیش کرنے آئے ہو۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ خدا کے واسطے کام کرنے والا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ چور نے آپ کا کرتا چلا لیا، اور دوسرے دن جب بازار میں آپ نے اس کو فروخت کرتے دیکھا تو خریدنے والا چور سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ گواہی دے دے کہ یہ مال تیرا ہے تو میں اسے خرید سکتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں واقف ہوں۔ یہ سن کر خریدار نے کرتا خرید لیا۔ کسی نے آپ سے ننگا بھوکا رہنے کی شکایت کی تو فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ ننگا اور بھوکا رکھے، کیونکہ یہ نعمت تو وہ اپنے مخصوص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اس سے شاکی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے یہ خاص بندے اور مقبول بندے اللہ رب العزت کے بہت ہی مقبول ترین بندے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ 4000 خدا رسیدہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عبادت الہی اس طرح کرنی چاہیے کہ خدا کے سوا کسی کا خیال تک نہ آئے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ فإن لم یکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ رہے، اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچے، تو اللہ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ تصوف کا ماخذ استفاء سے ہے، اس لیے برگزیدہ ہستی ہی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور صوفی دراصل وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درس لے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تسلیم کا درس لے، اور حضرت داود علیہ السلام سے غم کا درس لے، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر کا درس لے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس، اور حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس حاصل کرے، اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی ارشاد فرمایا کہ صوفی کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے۔
اللہ اکبر۔ پھر آپ سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ تواضع نام ہے سر جھکا کر رکھنے کا اور زمین پر سو جانے کا، چونکہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اسے زمین پر سونے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ دم مرگ یعنی اس دار فانی سے رخصت ہوتے وقت آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو وضو کرا دو، چنانچہ دوران وضو انگلیوں میں خلال کرنا بھول گئے تو آپ کی یاد دہانی پر خلال کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر کر اللہ رب العزت کے حضور گریہ ازاری شروع کر دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر عابد ہو کر روتے کیوں ہیں، فرمایا کہ اس وقت سے زیادہ میں کبھی محتاج نہیں تھا۔ پھر تلاوت قرآن مقدس کے اندر مشغول ہو گئے، فرمایا کہ اس وقت قرآن مقدس سے زیادہ میرا کوئی مونس اور ہمدم نہیں، اور اس وقت میں اپنی عمر بھر کی عبادت کو اس طرح ہوا میں معلق دیکھ رہا ہوں کہ جس کو تیز اور تند ہوا کے جھونکے ہلا رہے ہیں، اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ہوا فراق کی ہے یا وصال کی ہے، اور دوسری طرف فرشتہ اجل اور پل صراط ہے، اور میں عادل قاضی پر نظریں لگائے ہوئے ہوں، یعنی اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہوں، اور اس بات کا منتظر ہوں کہ نہ جانے مجھ کو کہاں جانے کا حکم دیا جائے۔ اسی حالت میں آپ نے سورہ بقرہ کی 70 کے قریب آیات تلاوت فرمائیں، اور عالم سکرات میں جن لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اللہ کیجئے تو ارشاد فرمایا کہ میں تو اس کی طرف سے کبھی غافل ہی نہیں رہا۔ پھر انگلیوں پر وظیفہ خوانی شروع کر دی، اور جب دائیں ہاتھ کی انگشت والی شہادت والی انگلی پر پہنچے تو انگلی اوپر اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آنکھیں بند کرتے ہی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اور غسل دیتے وقت جب لوگوں نے آنکھ میں پانی پہنچانا چاہا تو غیب سے آواز آئی کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں سے پانی دور رکھو، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمارے ذکر کی لذت میں بند ہوئی ہیں، اور اب یہ ہمارے دیدار کے بغیر نہیں کھل سکتی۔ اور جب انگلی سیدھی کرنے کا قصد کیا گیا تو ندا آئی کہ ہاتھ ہمارے ذکر میں بند ہوا ہے اور ہمارے حکم کے بغیر نہیں کھلے گا۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ منکر نکیر کو آپ نے کیا جواب دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ من ربوں کا، تو میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں ازل ہی سے الستو بربکم کا جواب بلا کہہ کر دے چکا ہوں، اب کیوں سوال کرتے ہو؟ چنانچہ نکیرین جواب سن کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ ابھی تک اس پر محبت کا خمار جو ہے اس کا اثر باقی ہے۔ کسی بزرگ نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، تو ارشاد فرمایا کہ معاذ اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، اور 2 رکعت نماز کے علاوہ جو میں رات کو پڑھا کرتا تھا اور کوئی عبادت میرے کام نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ، اللہ رب العزت کے مقرب ترین، اللہ کی مقرب ترین ہستیاں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولیاء کرام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔